بسم اللہ الرحمن الرحیم. Kawal Mansoor Saab and all the guests who are present here, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me a lot of pleasure and honor to be standing here before you and on the inauguration of this Digital Global Summit, which I feel, sorry, apologies, ٹھیک ہے. سو مجھے بہت خوشی ہے آپ سب کے درمیان آج کھڑے ہو کے آج یہ جو گلوبل ڈیجیٹل سمٹ ہے اس کے اناگوریشن پہ. اور میرے خیال سے کہ ہم سب کی جو ایک کلیکٹیو انتھوزیازم ہے ٹیکنالوجی کے لیے، اور جس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کو آج مکمل طریقے سے ری شیپ کر رہی ہے اور ہماری اکانومیز کو، ہماری گورننس کو، ہماری سوسائٹیز کو ایک مکمل اوور ہال کی طرف لے کے جا رہی ہے. میرے خیال سے کہ اس طرح کے جو سمٹس ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس بھی ہے اور ان کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ ہم سب آپس میں بیٹھ کے، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ٹیکنالوجی کے، وچ اسینشلی مینز آلموسٹ ایوری ون اکراس دا بورڈ، ان کی آپس میں جو نالج شیئرنگ ہے، ان کی جو بیسٹ پریکٹسز کی شیئرنگ ہے، اور ہمارے لیے ایز گورنمنٹ آف پاکستان امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ کا پرسپیکٹو لے سکیں کہ ہم آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور بڑا فخر بھی ہوتا ہے ان کے لیے کام کر کے، کیونکہ ہمارے جو ساری گولز ہیں وہ الائن کرتے ہیں. اور اسینشلی جو ایک براڈر میں کہوں گی کہ ان کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا ہے، اور پبلک سیکٹر کا، حکومت کا کام صرف پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیلیٹیشن تک ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اس وقت ہم تمام پالیسی لیجسلیشن ریویوز میں ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا ماحول ہے، جو پاکستان کا بزنس کرنے کا کلچر ہے، جو ایک ٹیک ایکو سسٹم ہے، اس کو ہم کس طرح سے آپ لوگوں کی، پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ کنڈیوسو بنا سکتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے سمٹس، اس طرح کی جو ڈائیلاگز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. ہم سب کو جہاں تک اس پورے سچویشن میں اپرچونٹی نظر آتی ہے، مواقع نظر آتے ہیں، چاہے وہ روزگار کے ہوں یا وہ کاروبار کے ہوں، وہیں پہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ چیلنجز بھی ہیں. وہ چیلنجز ایک نئی شکل لیتی ہوئی سیکیورٹی سچویشن ہے جہاں پہ سائبر سیکیورٹی تھریٹس ہیں. وہ چیلنجز سکلز گیپ کی صورت میں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی نوجوان بچے اور بچیوں کو کس طرح سے آنے والے وقت میں روزگار کے لیے تیار کرنا ہے، ان کی تعلیم، ان کا ہنر، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایسا سیکٹر ہے جو کہ اتنا ایجائل اور اتنا ریپڈلی چینجنگ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے کس طرح اس کے ساتھ اپنے تمام تر اسٹرکچرز کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ گورننس اسٹرکچرز ہیں یا ایجوکیشن اسٹرکچرز ہیں. اور ہماری جو ماشاء اللہ سے کوئی تقریباً 15 کروڑ کی نوجوان آبادی ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے چینلائز کرنا ہے، اس کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، جو ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں، جو سکلز ریکوائرڈ ہیں، جو مواقع ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم نے ان کو کس طرح سے مہیا کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج کی صورت میں سامنے آتا ہے. مگر
وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. میرے خیال سے کہ ہم اس معاملے میں بحیثیت پورا ملک، پوری قوم، میں کہوں گی کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں موجود ہیں جہاں پہ یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اپرچونٹی اویلیبل نہ ہوتی اور ہم صرف ایک 15 کروڑ کی نوجوان آبادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے. سو اس اپرچونٹی کو ہم نے کس طرح ہارنیس کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی، وہ اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے جس طرح سے وقت کی ضرورت ہے. مگر ان تمام چیزوں کے لیے جو اسٹرکچرل چینجز ہیں ان کو کچھ وقت بھی درکار ہے، اس کے لیے کچھ ایکسپرٹیز بھی درکار ہے، اس کے لیے کچھ فائنینشیل ریسورسز بھی درکار ہے. لیکن جو ہم فوری طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، اور جو آپ جیسی مختلف پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کی ہمیں ایک انپٹ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اسکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے، پراپرلی امپلائیبل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ کام شروع کیے ہیں، جس میں ایک انڈسٹری اکیڈیمیا برج کا پروگرام شروع کیا گیا. جب میں ایس اے پی ایم یوتھ تھی تو وہاں سے ہم نے اس انیشیٹو کو پچھلے سال لیا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں، بار بار انپٹ یہ آ رہی تھی کہ ہمیں آن جاب ٹریننگ دینی پڑتی ہے، اینڈ بائی دا ٹائم ہم ایک ریسورس کو تیار کرتے ہیں تو ان کی ریٹینشن جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے، بیکاز انڈسٹری کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. سو امپلائی ریٹینشن جو ہے دیٹس اے چیلنج فار کارپوریشنز. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک جو انڈسٹری اکیڈیمیا برج پروگرام سٹارٹ کیا. اس کے تحت آپ میں سے جو بھی لوگ چاہیں اور ہمارے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں، اینڈ ہم آپ کو پاکستان کی ٹاپ جو آئی ٹی گریجویٹ پروڈیوسنگ یونیورسٹیز ہیں اس کا ایکسیس دیں گے فار دا 6th, 7th اینڈ 8th سیمسٹر اسٹوڈنٹس. اور وہاں جا کے انڈسٹری جو ہے وہ اپنا بوٹ کیمپ لگائے، ان کو ایک سیمسٹر کی ٹریننگ دے. اس ٹریننگ کے اگینسٹ ہم ان کو کریڈٹ آورز انشور کریں گے، اور وہ بچے جو ہیں بائی دا ٹائم دے گریجویٹ ول بی ریڈی ٹو بی امپلائڈ بائی یور کارپوریشنز. سو ایک تو ہم نے یہ انڈسٹری اکیڈیمیا برج کا پروگرام شروع کیا. اسی طرح ایچ ای سی کے جو دنیا میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جو 4 سال کے جو ڈگری پروگرامز ہیں، سو بائی دا ٹائم ایک بچہ انڈکٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. میں 2006 میں نے یونیورسٹی جوائن کی، اینڈ بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ تو جو آئی ٹی، آئی ایم ناٹ این آئی ٹی گریجویٹ، بٹ آئی ٹی کی جو دنیا تھی وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوئی تھی. سو ایک بچے کے جو ایک یونیورسٹی ہے اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ٹائم میں اتنا ڈفرینس ہے کہ وہ 4 سال از ٹو لانگ اے ٹائم فار اینی ون ٹو اڈیپٹ ٹو دا نیو کریکولاز اور دا نیو ٹیکنالوجیز دیٹ آر دیئر ان دا مارکیٹ. اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم اے لیولس کر رہے تھے تو فون کالز بہت مہنگی تھیں. دس وڈ بی 2005-06. And I had a physics teacher, and he said to the class actually کہ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 سالوں میں ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کے گھر جا کے سم دیا کریں گے کہ یہ لے مفت کال کریں. اور بائی دا ٹائم میں نے اپنا وہ لمس کی گریجویشن ختم کی and I went abroad for my masters. تو ہمارا ایک بڑا مین کنسرن تھا کہ اب ہم گھر بات کیسے کریں گے، کیونکہ سب کچھ پیڈ تھا اور مہنگا تھا. تو یہ 2010 کے سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے کہ میں نے باہر یونیورسٹی جوائن کی. تو میری ایک پاکستانی کلاس فیلو تھی، تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے اینڈ یو کین ڈو فری میسیجز ٹو پاکستان، اینڈ دیٹ واز واٹس ایپ، رائٹ. سو بٹوین دا ٹائم جو میں نے اے لیولس ختم کیا اور 4 سال کی ڈگری کی، وی وینٹ فرام بینگ اے سپر ایکسپینسو ان افورڈیبل لوکل فون کالز
to free international messaging and phone call facilities, right? So اب میرے ساتھ جو بیچارے آئی ٹی میں گریجویٹ کر رہے تھے, you can't blame them for being not employable 5 years later. So یہ جو ایک, یا you can't blame the university for not being up to the date. ٹھیک ہے, ہمارے جینوئن مسائل بھی بہت ہیں. سو یہ جو ایک پیس ہے نا اس انڈسٹری کی, تو جہاں پہ یہ ایک اپرچونیٹیز ہمارے لیے پلیس کرتی ہے, وہاں پہ ہمارے لیے چیلنجز بھی پلیس کرتی ہے. اور یہ چیلنجز ایسے چیلنجز ہیں جہاں پہ ہمیں انٹل اینڈ انلیس تمام اسٹیک ہولڈرز جس میں ہم آپس میں سارے بیٹھے ہیں, اینڈ دین فورمز لائک دیز اینڈ واٹ کول از ڈوئنگ, بیسکلی جو ایک ایکسپوجر ہے, جو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, یا جو گلوبل مارکیٹس کا پاکستان کا ایکسپوجر ہے, اس کو کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ summits like these and forums like these play a very critical role in doing that. تو یہ جو پوری آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پوری ڈیجیٹل ریولوشن ہے, it is not just about technology. And so یہ جو پوری ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے, یہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی, دس از اباؤٹ پیپل. یہ لوگوں کے گرد گھومتی ہوئی ایک ریولوشن ہے. ہر شخص جو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں پایا جاتا ہے, وہ اس ڈیجیٹل ریولوشن سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ضرور ہو رہا ہے. حکومتوں کی ڈیجیٹائزیشن, ای گورننس کی ڈیجیٹائزیشن, اکانومیز کی ڈیجیٹائزیشن, سوسائٹیز کی ڈیجیٹائزیشن, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, ایگریکلچر کی, اینڈ ایون ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کی ڈیجیٹائزیشن جو ہے, وہ اس وقت یہ جو ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے, یہ ہر شخص, ہر فرد کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک اثر ڈال رہی ہے. اور حکومت پاکستان کا اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ایک آنے والے کچھ دنوں میں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن پلان ہے, جس کے تحت ہم 3 ورٹیکلز میں, گورننس, اکانومی اور سوسائٹی کے ورٹیکلز میں ایک پورا ماسٹر پلان ڈیولپ کر کے اس کو انشاءاللہ جلد لانچ کریں گے. اینڈ مختلف جو آج کل کی بز ورڈز ہیں, with the Pakistan stack and the sub stacks and all of that is going to be a part of it. The idea again is that to revolve everything around an individual and to make that individual's life easy. So whether it is ease of doing business, whether it is آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, آپ نے اپنا بزنس رجسٹر کرنا ہے, آپ نے کسی ہسپتال میں آپ کا ریکارڈ ہے, آج آپ کراچی ہیں, کل آپ مظفر گڑھ ہیں, تو اس کی ایک جو کنوینئنس ہے کہ آپ کے ریکارڈز ہر طرح کے ہر جگہ موجود ہوں. آپ کی ایجوکیشن سسٹم ہے, آج اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کرانے جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کی ڈیجیٹائز. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر شخص کی زندگی میں, عام روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں, جن کی وجہ سے کاروبار کرنا جو ہے وہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے, ان مسائل کو حل کرنا ٹیکنالوجی کا کام ہے, آئی ٹی کا کام ہے, اور اس ڈیجیٹائزیشن کا کام ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہمارے پاس آج ایک وزیر اعظم ہیں جو فارورڈ لکنگ ہیں, اینڈ جن کی ایک ایسی ڈائریکشن ہے کہ آپ مہینوں, مطلب وہ ہمارے لیے کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں مہینوں میں بھی نہیں, دنوں میں جو ہے وہ چیزیں ان کو ٹرانسفارم ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. مگر اس تمام ٹرانسفارمیشن کا جو لنچ پن ہے, جو میں کہوں گی کہ جہاں پہ جو اس کی سکسیس کا جو ایک ضامن ہے, وہ یہ چیز ہے کہ ہم سب نے مل کے اس کا حصہ کس طرح بننا ہے. اور حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے موجود ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں. میں نے پچھلے 1.5 مہینے میں بہت زیادہ لوگوں سے 1-on-1 تو میری ملاقات ہوئی ہے. یہ میری پہلی پبلک انٹریکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. مگر آپ لوگ آئیں, آپ لوگ لکھیں, ہماری ای میلز سب کچھ جو ہے وہ اویلیبل ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں.
ہم لوگ ملٹیپل پالیسیز اور لیجسلیشنز کے پروسیس میں ہیں، جس میں ڈیٹا پروٹیکشن لا کا پروسیس ہے، جو کہ ایک دفعہ اگر آیا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے انٹرنیشنل بزنس کرنا جو ہے وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوگا. اسی طرح سائبر سیکیورٹی ہے، ایک کام چل رہا ہے نیشنل فائبرائزیشن پالیسی پہ کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ کنیکٹیوٹی کے میجر ایشوز ہیں. اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے اربن ایریاز کے اندر بھی کنیکٹیوٹی پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں. تو وہ کیا مسائل ہیں ایسے، چاہے وہ رائٹ آف وے کا ایشو ہے یا وہ کیا ایسے مسائل ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ ایفیکٹولی پرائیویٹ سیکٹر انگیج ہو سکے اس پورے پروسیس کے اندر جو ہم نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس انکریج اور انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہماری توقع یہ ہے کہ جب یہ پروسیس شروع ہوگا اور خاص طور پہ جب معاشی ادارے جو ہمارے ہیں، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، یہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں، ان کی انیشل ڈیجیٹائزیشن سے ہی اور پیمنٹس کی ڈیجیٹائزیشن سے ہم ایک انکلوسیو گروتھ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے. ہماری انفارمل اکانومی جو ہے جیسے جیسے ڈیجیٹل پیمنٹس آسان ہوں گی اور جیسے جیسے وہ عام ہوں گی، ہماری انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنا آسان ہوگا. ہمارے لیے جو ٹیکس کلیکشن کے مسائل ہیں، ٹیکس نیٹ کے مسائل ہیں، وہ آسانی سے حل ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اس کو منیمائز کریں تاکہ پروسیسز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں، آٹومیٹڈ رہیں، ایفیشینٹ رہیں. اور اس سفر میں مجھے امید ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا اینڈ گول از ٹو، اور یہ بائی دا وے 2017-18 میں کوئی اتنی ڈسٹنٹ گول نہیں تھا، مگر انشاءاللہ اب دوبارہ ہم اس سفر پہ جو ہے وہ دوبارہ چل پڑے ہیں کہ ہم نے کس طرح جلد از جلد G20 کا حصہ بننا ہے. جب تک ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اس ٹریک کے اوپر نہیں چلے گی، جب تک ہماری گروتھ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئے گی، جب تک ہماری ویلتھ کریشن اس لیول پہ نہیں آئے گی، تب تک ایک اوور آل اس وقت ہمارا ایک لمیٹڈ پائی اینڈ ایوری ونز ٹرائنگ ٹو گریب دا بگیسٹ پیس آؤٹ آف اٹ، بٹ دا آئیڈیا از ٹو ایکچولی انلارج دا ہول پائی سو دیٹ ایوری ون بینیفٹس مور، رائٹ. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ مل کے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح کولیبریشنز کرنی ہے، نالج شیئرنگ کرنی ہے. اس پورے پروسیس میں آپ کو کم از کم میری پوری یہ کوشش ہے، وزیر اعظم صاحب کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت زیادہ چنک جو ہے وہ گورنمنٹ خود بزنس کا لے جاتی ہے، بٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. اس میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گی کہ جو اپرچونیٹیز آگے آنے والی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو گیئر اپ بھی کریں، اپنے آپ کو اپنی تیاری بھی کریں، تاکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں. اور یہ پروسیس جب انیشیٹ ہوگا تو ہمیں پھر ایک اور اس بات کی امید ہے کہ خود ہی جو ہے ہماری جو بیسکلی what I feel is کہ ہماری پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے، اور وہ جو پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ، آپ کی جو انڈسٹری ہے، آپ کی جو کارپوریشنز ہیں، وہ جو جب گرو کریں گی، جب ان کے اندر بہتر پروسیسز ان کا حصہ بنیں گے، جب آپ کو بہتر اسکل کی ضرورت ہوگی تو انڈسٹری آٹومیٹکلی وہ اسکل امپارٹ بھی کرے گی اور اپنی جو ورک فورس ہے اس کو تیار بھی کرے گی. ہم پیچھے سے ایک پش ضرور دے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن آگے سے ہینڈ ہولڈنگ کرنا انڈسٹری کو ول ہیو ٹو بیکم پارٹنر ود دا گورنمنٹ اینڈ ٹیک دس دا ہول انیشیٹو فارورڈ. آخری بات میں یہ کروں گی کہ جو ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر ہے یا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، اور جو آپ لوگوں کو تو میں I would like to really I would like to salute all of you for being a part of this industry, because ایک ہمارا جو مس فارچون ہے وہ یہ ہے کہ a lot of the capital and a lot of savings they go into non-productive sectors. So کس طرح سے ہم نے سیونگس کو اور انویسٹمنٹ کو ریڈائریکٹ کرنا ہے فرام نان پروڈکٹیو سیکٹرز ٹو پروڈکٹیو سیکٹرز لائک آئی ٹی، اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ کی بے حد ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم جتنی انسینٹیوائزیشن، جتنی فیسیلیٹیشن کر سکیں گے وہ ہم کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر میں
انویسٹ کریں. اور یہی جو میں اسٹارٹ اپس کی بات کر رہی تھی کہ جو وینچر کیپٹلزم ہے اس کو ہم کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک وینچر کیپٹل فنڈ جو ہے اسٹارٹ اپ فنڈ اس کو انیشیٹ کیا پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب بجٹ بنا رہے تھے 2023-24 کا. تو اس کے اندر انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا جس میں پھر ہم نے تمام منسٹریز کو بٹھا کے, خاص طور پہ فائنینس کو اور آئی ٹی کو بٹھا کے تو ایک اسٹارٹ اپ فنڈ کریٹ کرنے کی بات کی تھی. تو آل آف دس از ٹو انسینٹیوائز انویسٹمنٹ ان دا رائٹ سیکٹرز سو دیٹ دا ایکو سسٹم اسٹارٹس موونگ, اور ایک ایسا اوور آل کلچر ایکو سسٹم کریٹ ہو جو کہ آپ سب کی گروتھ کے لیے کنڈیوسو ہے. And the very last thing that I would like to reiterate that was said yesterday by one of the industry leaders was that as an industry, all of you also bear a lot of responsibility. So we stand behind you, yes, we will try to facilitate you as much as we can. مگر وہ responsibility جو آپ کے اوپر آتی ہے quality ڈیلیور کرنے کی, دیکھیں ہماری بھی ہیزیٹیشنز جو ہے نا آتی ہیں کہ جب ہم ایک پروجیکٹ دیتے ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں ہوتا تو پھر وی ٹیک ون اسٹیپ فارورڈ, ڈیلیور نہیں ہوتا, پبلک منی ہے, سینسٹیو ایشوز ہیں, دین وی ہیو ٹو ٹیک 10 اسٹیپس بیک. پھر ہم کہتے ہیں یار یہ 2 چیزیں غلط ہو گئی ہیں, اس سے بہتر تھا کہ ہم سیف تو رہتے اگر ہم گورنمنٹ میں کسی سے کرا لیتے. تو وہ بہت میجر پش بیک آتا ہے جب کوالٹی ڈیلیور نہیں ہوتی. مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم نے یوتھ پروگرام میں ہم اسکلز ٹریننگ کرا رہے تھے تو تب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے تھرڈ پارٹی آڈٹ شروع کرا دیا. تو ہم نے جس فرم کو آن بورڈ کیا وہ 1.5 سال تو انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں اینڈ 2 سال بعد وہ فرم بھاگ گئی. سو وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہونا تھا وہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ کا بھی رہ گیا, وہ ایک پورا کیس بن گیا ود دا آڈٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ دا AGPR, اینڈ وی گاٹ اسٹک ان ٹو اے لاٹ آف میس. سو دا آئیڈیا از دیٹ وائل وی ول بی ٹرسٹنگ دا انڈسٹری, ہم اپنی پورا ٹرسٹ انڈسٹری میں ڈالیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے انڈسٹری سے وہ یہ ہوگی کہ آپ کوالٹی ڈیلیور کریں ایون گلوبلی وین یو اینڈ آئی ایم شیور آل آف یو ہو آر سٹنگ ہیئر آر CEOs آف بگ کمپنیز اینڈ یو آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ, اینڈ آپ کوالٹی ڈیلیور کریں ٹائم کے اوپر. ہماری ایک بہت میجر جو ایشو آتا ہے, ہم ہارڈ اسکلز جن کو دے بھی دیتے ہیں جن بچوں کو, ان کے سافٹ اسکلز بہت ویک ہیں. سو پنکچویلٹی, communication, quality deliver karna, and also to take those bold steps and to be able to take those kinds of risks. ابھی اسی ITCN پہ ہی دیما الیاحیٰ آئی ہوئی ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں DCO کی, and she is so inspiring because she says that why can't countries like Pakistan and Saudi Arabia make alternatives to Microsofts and make alternatives to Androids? What happens if these companies in a few years, anything can happen anytime, right? So the dependence on certain technologies, why can't we be the leaders and not the followers? Why can't we provide global alternatives to these, whether it's software, whether it's hardware? So structural problems ہیں ان کو ہم حل کریں گے, مگر جو risks ہیں اور جو بولڈ سٹیپس ہیں اور یہ جو لیپ ہے فرام جو اسکیلیبلٹی کا ایک لیپ ہے, وہ جو ہے وہ پارٹ پھر آگے آپ کو ہمارے ساتھ مل کے کور کرنا ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ یونیکارنس پروڈیوس کریں, ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کمپنیز کو ود آر اون لیبلز گلوبلائز کر سکیں اور ان کو باہر لے کے جا سکیں. ریسٹ ایشورڈ, as long as we're around, I can assure you total support of the government, and government جو ہے وہ آپ کی بات سنے گی بھی, آپ کے مسائل بھی حل کرے گی. ہمارے کم از کم دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے اور جو ہمارے کلیکٹیو اور شیئرڈ گولز ہیں ان کو ہم اچیو کرنے کے لیے مل کے کام بھی کریں گے.
اور اپنی وہ پاکستان کے لیے وہ ڈیڈیکیشن جو ہے ہم اپنی جاری رکھیں گے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے بڑھنا ہے. اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہر کیبنٹ میٹنگ پہ آئی ٹی منسٹری پہ آتی ہے. اینڈ I'm going to shift this responsibility from me to you, that the industry has to take this responsibility and take this country forward. This is the most potent, most viable industry right now. This is the lowest hanging fruit that we have, whether it's local domestic indigenous growth or international exports, and we're really looking forward to working with you and taking this country forward. Thank you so much.